ہیں اس سے کم بھی ہم رہ رہے ہیں، مسافر تو ہم ہیں، ٹھیک ہے، شرعی طور پر جو ہے دونوں جو شرائط ہیں وہ لاگو ہو چکی ہیں۔ اب کیا کرتے ہیں کہ وہاں پر ہم جو ہے ہمیں پتہ چل گیا ہاں بھائی قصر نماز ہم نے ادا کرنی ہے، اب ہم آرام سے سکون سے ایک جگہ ٹھہرے ہوئے اور مسجد بھی قریب ہے، نماز ہم وہاں جا کر ادا کر بھی سکتے ہیں، لیکن ہم قصر کی چکر میں اپنے گھر پر ہی وہی وضو کیا اور جماعت کی یعنی فضیلت کو چھوڑ کر گھر میں ہی نماز پڑھ رہے ہیں اور قصر ادا کر رہے ہیں، تو ایسی جو ہے وہ ایک طریقہ کار استعمال کرنا یہ غلط ہو جائے گا پھر، کیونکہ اس ٹائم پر زیادہ افضل یہ ہے کہ آپ جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں، جماعت کو اہمیت دیں، مسجد جائیں، اور جس طرح آپ اپنی جگہ پر جہاں پر آپ رہتے ہیں مقیم ہوتے ہیں وہاں پر آپ مسجد جا کر نماز ادا کر سکتے ہیں، اگر اس طرح وہاں پر بھی جہاں پر آپ مسافر بن کر گئے ہیں اور وہاں پر آپ نماز ادا کر سکتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ باجماعت مسجد میں جا کر نماز ادا کریں۔ تو جناب یہ تھا صدیق برکاتی صاحب اور نجم خان صاحب جو گفتگو کر رہے تھے نماز کے حوالے سے۔ صدیق بھائی ایک چیز اور یہ عموماً میں نے دیکھا بھی ہے سنا بھی ہے کہ ٹرین چل رہی ہے اور ٹرین چلتی ٹرین میں نماز پڑھتے ہیں، بہت سارے لوگوں سے میں نے گفتگو کی ہے، انہوں نے کہا کہ چلتی ٹرین میں نماز نہیں ہوتی ہے اور جہاز اگر اڑ رہا ہے تو اڑتے جہاز میں نماز نہیں ہوتی ہے، تو یہ بات کس حد تک درست ہے یا اس میں کوئی صداقت ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں جی بالکل ایسا نہیں ہے، چلتی ٹرین میں اگر نماز کا ٹائم قضا ہو رہا ہے اور چلتی بس ہے، چلتی وین ہے، چلتی ٹرین ہے، اگر وہ نہیں روک رہے نماز کے لیے، مطلب بس جا رہی ہے بس والے نہیں روک رہے نماز کے لیے، اب آپ نے کہہ دیا کہ دیکھا، لیکن بہت سے ڈرائیور ایسے ہوتے ہیں خڑوس نہیں روکتے، تو آپ نے قضا سے بچنے کے لیے وہی اپنی کرسی پر سیٹ پر بیٹھ کر، بس کی سیٹ پر بیٹھ کر آپ نے اشاروں سے نماز پڑھ لینی ہے تاکہ آپ قضا سے بچ جائیں، صحیح۔ لیکن وہ واجب الاعادہ ہوتی ہے، یعنی کہ ریپیٹ کرنے والی، مطلب ریپیٹ کی جائے گی وہ نماز، قضا سے آپ بچ جائیں گے۔ نماز اس صورت میں نہیں ہوتی ہے، ان کا کہنا شاید یوں اس لیے کہتے ہوں گے وہ کہ نماز کو ریپیٹ کرنا پھر لازمی ہے، اگر بغیر آپ نے ریپیٹ کرے وہ نماز پڑھ لی تو وہ نماز پھر نہ ہوئی، آپ قضا سے تو بچ گئے، اس وقت آپ نے نماز ادا اشارے سے نماز آپ نے ادا کر لی، یا ٹھیک ہے، چلتی ٹرین میں نماز ادا کر لی، ٹھیک اور ہے۔ جہاز میں بھی جگہ ہوتی ہے جو مخصوص جگہ کی ہوئی ہوتی ہے نماز کے لیے، تو وہاں جا کر نماز ادا کر لی جاتی ہے نا، لوگ کرتے ہیں نماز وہاں جا کر، صحیح، تو وہ پھر اپنی جگہ پہ جا کر اس کو ریپیٹ کرنا ہوتا ہے، صحیح، ریپیٹ کرنا ضروری ہوتا ہے نا، صحیح۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ نماز نہیں ہوتی۔ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے عام طور پر، ہمارے کاروباری حضرات جو ہے وہ جمعے کے دن جاتے ہیں کراچی مال خریدنے کے لیے، کیونکہ کراچی جمعہ کھلا ہوتا ہے اور ہمارا بند ہوتا ہے، صحیح۔ تو بہت سارے کاروباری حضرات جو ہے وہ جمعے کے دن جا کر اور جمعے کی نماز کا بالکل بھی اہتمام نہیں کر پاتے، اور بالکل بھی انہیں احساس نہیں ہوتا اس چیز کا کہ ہم جمعہ چھوڑ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، مانا کہ سفر میں جمعے کی رعایت، اگر آپ مسافر ہیں تو آپ پہ جمعہ فرض نہیں ہے، جس طرح عورت پر جمعہ فرض نہیں ہے اس جی۔ طرح مسافر پر جمعہ فرض نہیں ہے، لیکن اگر آپ جمعے کے دن جمعے کی نماز سے پہلے آپ کراچی پہنچ گئے، جی، ٹھیک ہے، جی۔ اور دکاندار وہاں پر دکان کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے جمعے کی نماز ابھی ادا نہیں کی اور وہ ڈیلنگ کر رہے ہیں، کاروباری لین دین کر رہے ہیں، تو وہ حرام کام کر رہے ہیں، یہ صحیح۔ جمعے کی نماز سے پہلے جب جمعے کا وقت ہو گیا، جی، جمعے کا وقت ہو گیا، آپ نے سب سے پہلے جمعے کی نماز پڑھنی ہے۔ صحیح۔ اگر جمعے کا وقت ہو گیا اور آپ خرید و فروخت کر رہے ہیں تو قرآن نے صاف صاف منع فرما دیا کہ جب اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، آپ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور تجارت کو چھوڑ دو، بیع کو چھوڑ دو، ترک صحیح، کر دو، صحیح۔ لیکن ہمارے یہاں کراچی حیدرآباد کی مثال تو بہت دور کی دے دی میں نے، ہمارے عام طور پر ہماری گھر کی خواتین جو ہیں وہ 12 ساڑھے 12 بجے اٹھ رہی ہوتی ہیں اور انڈے منگوا رہی ہوتی ہیں، دہی منگوا رہی ہوتی ہیں، دھنیا پودینہ منگوا رہی ہوتی ہیں، آلو ٹماٹر پیاز منگوا رہی ہوتی ہیں، تو جمعے کا وقت ہو چکا ہے، یعنی صحیح۔ کہ جمعے کا وقت شروع ہو چکا ہے، اب آپ نے جمعہ پڑھنا ہے، اذانیں ہو گئی ہیں جمعے کی، آپ جو ہے وہ انڈے خرید رہے ہیں، آلو پیاز ٹماٹر خرید رہے ہیں، یا آپ کھلم کھلا اللہ کے حکم کی صریح آپ مخالفت کر رہے ہیں، صحیح، صحیح۔ تو ان حالانکہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اس طرح ہمارا دھیان بہت کم ہی جاتا ہے عام طور پر نا۔ پچھلے جمعے کی بات ہے، میرے اپنے گھر کی بات ہے، اس لیے مجھے یاد آ گئی، تو میں نے منع کیا اور سمجھایا، دوبارہ 12 سمجھانے کے باوجود پھر سمجھایا کہ بیگم جمعے کا وقت ہو گیا ہے اور جمعے کی نماز کے بعد آئے گا، اب جو بھی آئے گا، کیونکہ جمعے کے وقت میں جمعہ ادا کر لینے کے بعد خرید و فروخت آپ کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، خرید و فروخت جائز ہے، لیکن جمعے کے وقت میں سب سے پہلے آپ نے جمعہ ادا کر۔ ہمارے استاد محترم قبلہ محمود برکاتی صاحب فرماتے تھے کہ میری خواہش ہے کہ پورے شہر میں
جی بلکہ پورے ملک میں جمعے کی نماز جو ہے وہ اول وقت میں کر دی جائے صحیح اور ایک ساتھ کر دی جائے، واہ تاکہ جمعے کے فرض سے ہم لوگ اور اللہ کے اس حکم کے پکڑ میں ہم نہ آئیں کہ جمعے کا وقت ہو تو خرید و فروخت ترک کر دو. صحیح تو جیسے ہی اول وقت ہو جمعے کا فوراً جمعہ ادا کر لیا جائے، اس کے بعد خرید و فروخت کرتے رہیں، کاروبار کرتے رہیں، صحیح تجارت کرتے رہیں. صحیح. اچھا تو یہ خواہش تھی ان کی، اب اللہ کرے ایسا کچھ. جی 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 بس ایک چھوٹی سی چیز اور اس میں ایڈ کر دیں، کیونکہ میں ایک بڑا اہم معاملہ ہے اور لیکن آپ بھی تھوڑا سے مصروف ہیں کہ آپ سفر میں ہوتے ہیں، وضو کے معاملات بھی ہوتے ہیں، کہیں پانی کا مسئلہ ہوتا ہے، پانی نہیں مل پاتا اگر سفر میں ہے، جیسے ٹرین میں پانی نہیں ملا، یا تو وضو کے لیے تعمم جو ایک طریقہ کار ہے کرنے کا، کیا وہ بھی کیا جا سکتا ہے؟ بالکل جی ہاں، تیمم بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کو آخر وقت تک انتظار کرنا ہے. اچھا مثال کے طور پر اگر ظہر کا وقت جو ہے وہ 4:00 ہے، سپوز کر لیں کہ 4:45 آخری وقت ہے ظہر کا، جی آپ کو 4:30 بجے تک 4:35 تک آپ کو ویٹ کرنا ہے کہ کہیں اگر ٹرین رک جاتی ہے اسٹیشن پر جی اور پانی کا بندوبست ہو جاتا ہے تو وضو کر لوں گا. جی اگر ٹرین میں کسی بھی ڈبے کے اندر، ویسے عام طور پر ٹرین میں بہت سارے ڈبے ہوتے ہیں اور ڈبے سے ڈبہ کنیکٹڈ ہوتا ہے، جی جی تو کسی نہ کسی واش روم میں پانی آ ہی رہا ہوتا ہے، صحیح تو بندوبست ہو جائے. لیکن پھر بھی ان کیس اگر سارے ہی ڈبوں میں، اگر کسی بھی ڈبوں میں نہیں ہوگا نا تو وی آئی پی لوگوں کے ڈبوں میں تو پانی ہوگا ہی ہوگا ایگزیکٹلی، جناب، ہاں لازمی، صحیح بات صحیح کیونکہ وہ بات. تو آسمانی مخلوق ہیں وہ لوگ آسمانی تو مسئلہ. آسمانی مخلوقوں کے لیے تو ہر چیز فیسلٹیز ایکسٹرا آرڈنری ہوتی ہیں نا. جی ہم ہاں غریب لوگ کچھ اور مخلوق کہلاتے ہیں، تو اس لیے پھر ہم لوگوں کے لیے پانی بھی کم ہوتا ہے صحیح اور بات. دوسری سہولیات بھی کم ہوتی ہیں. تو مہربانی ہے ٹرین میں بٹھا لیتے ہیں ہم لوگوں کو، صحیح بات. لے جاتے ہیں، ورنہ ہمارے یہاں تو پروٹوکول صرف امیروں کو دیا جاتا ہے. تو صحیح. بہرحال کوشش کرنی ہے آخر وقت تک کہ پانی مل جائے. ان کیس اگر بالفرض بھی پانی اگر نہیں مل پاتا یا آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں پانی کی بالکل بھی سہولت نہیں ہے، تو پھر آپ تیمم کر سکتے ہیں. اس کے لیے جو ہے 3 فرض ہیں. پہلا ہے کہ نیت کرنی ہے آپ نے کہ آپ وضو کے غسل کے لیے آپ تیمم کر رہے ہیں یا نماز کے لیے کر رہے ہیں. صحیح. دوسرا جو ہے زمین پر ہاتھ مار کر آپ کو چہرے پر ہاتھ پھیرنا ہے، دونوں ہاتھ زمین پر مار کر اور چہرے پر ہاتھ پھیرنے ہیں. اور تیسرا فرض یہ ہے کہ دونوں ہاتھ زمین پر مار کر دونوں ہاتھ کونی سمیت اس پر آپ کو مسح کرنا ہے. صحیح. اور ہاتھ اس جگہ آپ کو مارنا ہے جہاں مٹی والی جگہ ہو، مطلب مٹی والی دیوار ہے، زمین ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں، تو وہاں آپ ہاتھ مار کر تیمم کر کے، اور اس کا ایک طریقہ مقصود علماء کرام سے سیکھنا چاہیے، ان سے رابطہ کرنا چاہیے. تو پریکٹیکلی پھر وہ طریقہ سمجھا دیں گے، سکھا دیں گے کہ بھائی اس طرح ہے، صحیح. پھر تیمم کر سکتے ہیں اور نماز ہو سکتی ہے. بالکل 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 جناب، یہ تھا آج کا موضوع، اور کہ صدیق بھائی تھوڑے سے مصروفیت میں ہیں، تو صدیق بھائی آپ کا بہت شکریہ. ہم یہ سوال نجم کی جانب لے جائیں گے. تھینک یو. تھینک یو جی، بہت شکریہ. نجم کیا کہتے ہیں تیمم کرنے کے حوالے سے، کیا جا سکتا ہے اور اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل، تیمم جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، اور وہی بات کہ حتی الامکان آپ کوشش یہ کریں کہ پانی کی موجودگی آپ کو نظر آ جائے. اور اب الحمدللہ اب تو ایسا معاملہ خیر بہت کم دیکھا جاتا ہے کہ کہیں اتنا پانی بھی نہ ہو کہ وضو نہ کیا جا سکے. البتہ اتنا پانی تو مل ہی جاتا ہے کہ وضو کرنا بآسان ہو جاتا ہے، بآسانی سے ہم کر سکتے ہیں. جیسے ٹرین کے حوالے سے آپ بات کریں یا جہاز کے اندر بھی جو ہے وہ اتنا پانی موجود ہوتا ہے جو بآسانی ہم وضو کر لیں. اب بالفرض اگر پانی نہیں ہے موجود اور آپ کو پتہ ہے کہ میری نماز قضا ہو سکتی ہے، تو ایسی صورت میں پھر جو ہے وہ اپنی کوشش کرنے کے بعد پانی اگر نہ ملا، ایسا نہ ہو کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کوشش نہ کریں اور بولیں بھائی پانی تو نہیں مل رہا، چلو بھائی تیمم کر کے نماز ہی پڑھ لو. ایسا نہیں ہے. آپ کوشش کریں، ڈھونڈیں، تلاش کریں، سرچ کریں اس کو. پانی اگر مل جاتا ہے تو بہت اچھا ہے، اور اگر نہیں ملتا ہے تو پھر آپ تیمم کر کے اپنی نماز کو ادا کر سکتے ہیں. جناب بہت شکریہ نجم خان آپ کا بھی، اور صدیق برکاتی صاحب آپ کا بھی. اور آج کے اس موضوع کے ساتھ یہ پروگرام ہم ختم کریں گے کہ یہ میسیج جو دیا گیا ہے کہ آپ کی نماز آپ نے کسی صورت نہیں چھوڑنی ہے. نماز آپ سفر میں ہیں تب بھی پڑھنی ہے، اور سفر ختم ہونے کے بعد ان نمازوں کو دہرانا بھی ہے. وضو کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی ہے کہ اگر پانی میسر نہیں آتا تو آپ نے وضو کیسے کرنا ہے، اور اس کو کرنے کے بعد پھر آپ نماز ادا کر سکتے ہیں. اسی ایک میسیج کے ساتھ مجھے نجم خان اور صدیق برکاتی صاحب کو اجازت دیجیے.
अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने आसपास रहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखिए, ख़ास तौर पर सफ़ेद पोस्ट लोग का ख़ास ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।